عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روما 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کچھ نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی۔ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ میرے بندے تو مجھ سے بدگمان ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک مرد، عورت، ناچنے والی، گانے والا، شراب کے اڈے چلانے والا، زنا کے اڈے چلانے والا، پتھر کا پجاری، اللہ کا منکر، اللہ یہاں سے پکڑ کے کہہ، میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تیرا رب، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا؟ اولاد ماں باپ پہ شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں، ان کو دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدگمان ہو گئے۔ دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا، کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ، الم نجعل لہ عینین،
ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے قیمت سے لے سکتے ہو؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان یہ ہونٹ کہیں قیمت سے لے سکتے ہو؟ اب میں نے بنائے تمہارے لیے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدگمان ہے. تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ تک پہنچو گے. غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کی. اس نے 1000 دینار دے دیا. وقت واپسی کا طے ہو گیا. وہ چلا گیا پیسے لے کے. اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے. بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں. تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا. اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی. وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے. سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے. اچانک دل میں ایک تجویز آئی. اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا. بخاری پڑھ رہا ہوں. اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی. وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا. وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا. صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا. دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ. اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی. کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی. لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا. گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا. لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے. اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا. اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے. اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے. گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب بھی کرنی چاہیے. ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا. ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا. اس نے 1000 دینار اور جمع کیا.
फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी, फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूं। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है।